جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے جو بندہ یہ پڑھے گا اس کے ذریعے سے انسانیت کو رزق دیا جائے گا۔ فرمایا عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ جو مانگے ملتا ہے، جو چاہیں عطا ہوتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں، ایسی چیزیں جس میں مشقت نہ ہو یا ہو تو ہلکی سی ہو۔ کیا خیال ہے؟ ہر شخص نہیں چاہتا جو مانگو مل جائے، ہر شخص نہیں چاہتا جو مراد ہو پوری ہو جائے، اور ہر شخص نہیں چاہتا کہ میرے دل کی آسیں پوری ہوں، امیدیں پوری ہوں، چاہتیں پوری ہوں۔ صرف یہ نہیں، میری نسلیں بھی آباد ہوں، میری نسلیں بھی شاد ہوں، میری نسلیں بھی بامراد ہوں۔ اور صرف یہ نہیں کہ مجھے وہ ملے جو کسی کو نہ ملے، ہاں مجھے وہ ملے جو کسی کو نہ ملے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے جو بندہ یہ پڑھے گا اس کے ذریعے سے انسانیت کو رزق دیا جائے گا۔ اس کے ذریعے، جب وہ ذریعہ بن جائے گا، دیتا اللہ ہے، اس کے ذریعے سے انسانیت کو رزق ملے گا۔ اور میں اپنے الفاظ کی غلطی کی اصلاح کروں، انسانیت نہیں، مخلوق۔ اب دیکھیں، مخلوق تو بندے تو مختصر ہیں نا، انسان، سمندر کی مخلوق، ہواؤں کی مخلوق، فضاؤں کی مخلوق، جنات اور پتہ نہیں کیا مخلوق، اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق ملے گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا بتایا کہ وہ جو مانگے گا قبول ہوگا۔ اور تیسرا فائدہ یہ بتایا اللہ اس کو بری موت سے بچائے گا، بری موت، ذلت کی موت، اللہ اس سے بچائے گا۔ اور فرمایا کہ جو بندہ یہ پڑھے گا، یہ کرے گا، اور اس میں صرف 2-3 منٹ لگتے ہیں سارے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ فرمایا عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور جو عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے اس کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اس کے درمیان۔ مجھے ایک جوان کہنے لگا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، جی آپ سے سنا تھا ایک عمل، میں جب بھی پڑھتا ہوں اس عمل کو، اور جب بھی پڑھتا ہوں اس عمل کو، مجھے حیرت انگیز طور پہ اس کی قبولیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ کبھی دیر ہو جائے تو میرے مانگنے کی کمی ہے، ورنہ قبولیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں، ایسی چیزیں جس میں مشقت نہ ہو یا ہو تو ہلکی سی ہو، ایسی چیزیں جو راحت سے ملے، ایسی چیزیں جس میں یعنی محنت تھوڑی ہو اور ملنا بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ۔ وہ ایک دعا ہے۔ اچھا، آپ کچن میں ہیں، خواتین ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، وضو ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں مصروف ہیں، دکاندار ہیں، آپ ملازم پیشہ ہیں، آپ کہیں مصروف ہیں، آپ صرف کام کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیجئے، اور اس کے پڑھنے کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اپنی آسیں اور مرادیں بھی اس کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ بس آپ کی کوئی آسیں ہیں، آپ کی کوئی مرادیں ہیں، آپ کی کوئی مقبولیت ہے، یقین ہو، اعتماد ہو۔ بے یقینی دعاؤں کی تاثیر کو ہواؤں میں پگھلا دیتی ہے، کھول دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ بے یقینی، دیکھیے ایک بندے کے پاس ایسے بندوق ہو اور سامنے نشانہ ہو، تو بندوق ہو اور ہاتھ ایسے 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 ہل رہے ہوں تو نشانہ کبھی نہیں لگے گا، بازو کانپ رہے ہوں، چاہے وہ کتنی قیمتی مہنگی سے مہنگی ہو، اور کتنی مہنگی سے مہنگی ہو، کتنی مہنگی سے مہنگی ہو، یقین ہو کہ میرے حضور، میرے آقا کملی والے نے فرما دیا، بس اب میری کمی ہو سکتی ہے، میرے مانگنے کی کوتاہی ہو سکتی ہے، میرے جذبے کی بے یقینی ہو سکتی ہے، میرے قدم ڈگمگا گئے، میرا اپنا قصور ہے، یقین ہو۔ وہ دعا صرف 27 بار پڑھنی ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، بس اتنی سی دعا ہے۔ 27 بار پڑھ کے جو مانگے ملتا ہے،
جو چاہیں عطا ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ پڑھ لیں گے 27 بار، دیکھیں اس کے پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، مصلی ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، باوضو ہونا ضروری نہیں. یہ میں آپ کو آسانیاں بتا رہا ہوں. آپ کہیں مصروف ہیں، کہیں سفر میں ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، اچانک خیال آیا کہ اللہ سے فلاں چیز مانگ لو، تو آپ نے یہ 27 دفعہ پڑھ لی. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اپنے مقصد کا، اپنی مراد کا، اپنی مشکل کا، اپنی پریشانی کا، اپنی کسی الجھن کا، اپنی کسی ناکامی کا، اپنی کسی بیٹا مانگنے کا، اولاد مانگنے کا، اولاد ہے تو ان کی نسلیں یا شادیاں، ان کی کوئی بھی مانگنے کا آپ نے جذبہ لے لیا، دعا کر لی. یہ دعا جب جائے گی نا، اکیلی عرش پہ نہیں جائے گی. یہ دعا، یہ آپ کی دعا کو ساتھ لے کے جائے گی. چونٹی رو رہی تھی، چونٹی رو رہی تھی. تو مجھے کیا ہوا؟ تو کہا میں نے جانا ہے تک کعبہ کا طواف کرنا ہے. تو کیسے جائے گی؟ انہوں نے چل پڑوں گی. کہا نہ، تو کسی کبوتر کے پر کو چپک جا. کبوتر جائے گا، پر کو چپک جائے گی، وہ طواف کرے گا، تیرا بھی ساتھ ہو جائے گا. خود چلے گی تو نہیں جا سکے گی، ساری زندگی تیری بیت جائے گی. اپنی دعاؤں کو ان دعاؤں کے ساتھ چپکا دیں، اپنی دعاؤں کو ان دعاؤں کے ساتھ لگا دیں. یہ عرشوں پہ قبول ہیں، قبولیت سے آئی ہیں، قبولیت سے جائیں گی. اور انشاءاللہ ہماری لغزشیں، خطائیں، اور اس کے باوجود بھی ہماری دعاؤں کو یہ ساتھ لیتے ہوئے جائیں گی اور عرش پہ اس کی بارگاہ میں قبول کرائیں گے.